کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ 50 سال کے بعد پیٹ کی چربی تیزی سے بڑھنے لگتی ہے، چاہے آپ زیادہ کھانا بھی نہ کھا رہے ہوں؟ بہت سے لوگ اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پہلے وزن کنٹرول میں رہتا تھا، لیکن اب دھیرے دھیرے پیٹ نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ اصل میں 50 کے بعد باڈی میں کچھ نیچرل چینجز آتے ہیں۔ میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے، ہارمونز چینج ہو جاتے ہیں، اور باڈی پہلے کی طرح کیلوریز برن نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے فیٹ اکثر سب سے زیادہ پیٹ کے ایریا میں جمع ہونے لگتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ صحیح لائف سٹائل اور کچھ سمپل ہیبٹس اپنا لیں تو 50 کے بعد بھی پیٹ کی ضدی چربی کو کم کیا جا سکتا ہے اور باڈی کو فٹ اور ہیلدی بنایا جا سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ 50 کے بعد پیٹ کی چربی کیوں بڑھتی ہے اور کون سے آسان اور نیچرل طریقے ہیں جن سے آپ اپنا بیلی فیٹ کو دھیرے دھیرے کم کر سکتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج میں آپ کو کچھ ایسی سمپل ٹپس بتانے والی ہوں جو آپ کی ہیلتھ اور فٹنس دونوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ 50 کے بعد پیٹ کی چربی کیوں بڑھتی ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 50 کے بعد باڈی میں کچھ نیچرل چینجز آتے ہیں، جس میں نمبر 1 پہ ہے۔ پہلا چینج یہ ہے کہ آپ کا میٹابولزم سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ جب ہم جوان ہوتے ہیں تو باڈی کا میٹابولزم فاسٹ ہوتا ہے، مطلب جو کھانا پینا ہم کھاتے ہیں وہ جلدی انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن 50 کے بعد میٹابولزم سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیلوریز ہم کھاتے ہیں یا جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ جلدی برن نہیں ہوتا اور فیٹ کی شکل میں پیٹ پر جمع ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ کہتے ہیں پہلے تو کچھ بھی کھا لیتے تھے، وزن نہیں بڑھتا تھا، اب تھوڑا سا بھی کھا لیں تو پیٹ نکل آتا ہے۔ نمبر 2 ہے دوسرا چینج، ہارمونل چینجز۔ 50 کے بعد ہارمونز میں چینجز آنا بھی ایک بڑی وجہ ہے، خاص طور پر عورتوں میں۔ مینوپاز کے بعد ایسٹروجن ہارمون کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فیٹ باڈی کے دوسرے حصوں کی بجائے پیٹ پر زیادہ جمع ہونے لگتا ہے۔ مردوں میں بھی ٹیسٹوسٹیرون کم ہو جاتے ہیں، جس سے مسل کم اور فیٹ زیادہ ہونے لگتا ہے۔ تیسرا چینج ہے کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے۔ زندگی کے اس سٹیج پر اکثر لوگ کم چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آفس ورک، گھر پر زیادہ بیٹھنا، ٹی وی دیکھنا یا موبائل یوز کرنا، یہ سب چیزیں باڈی کو ان ایکٹیو بنا دیتی ہیں۔ جب موومنٹ کم اور کیلوریز زیادہ ہوں تو فیٹ سب سے پہلے پیٹ پر جمع ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں 50 کے بعد پیٹ کی چربی کم کرنے کے پاورفل طریقے۔ سوال یہ ہے کہ اس عمر میں پیٹ کی ضدی چربی کو کیسے کم کیا جائے؟ اچھی بات یہ ہے کہ صحیح روٹین سے یہ بالکل پاسبل ہے۔ نمبر 1، روزانہ واک کرنا شروع کریں۔ سب سے سمپل اور ایفیکٹو ایکسرسائز ہے واکنگ۔ اگر آپ جم نہیں جا سکتے تو کوئی بات نہیں، بس روز 30 منٹ تیز چلنا شروع کر دیں۔ واک کرنے سے کیلوریز برن ہوتی ہیں، میٹابولزم فاسٹ ہوتا ہے، پیٹ کی چربی دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ بگنر ہیں تو 10 منٹ سے شروع کریں اور اس کو آہستہ آہستہ 30 منٹ تک لے جائیں، لیکن فرق آپ کو 30 منٹ کی واک کرنے کے بعد ہی پڑے گا۔ نمبر 2 ہے پروٹین زیادہ کھائیں، پروٹین کا انٹیک زیادہ کر دیں۔ 50 کے بعد باڈی کو پروٹین کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے،
اس لیے پروٹین انٹیک زیادہ کر لیں۔ پروٹین سے مسل سٹرونگ ہوتے ہیں، میٹابولزم فاسٹ ہوتا ہے، بھوک کم لگتی ہے۔ پروٹین کے بیسٹ سورسز انڈے، دال، چکن، مچھلی، دہی وغیرہ ہیں۔ جب آپ ہر میل میں تھوڑا پروٹین ایڈ کرتے ہیں تو باڈی فیٹ برن کرنے میں زیادہ مدد ملتی ہے۔ نمبر 3 ہے شوگر اور میٹھی چیزیں کم کریں۔ پیٹ کی چربی کا سب سے بڑا دشمن ہے ایکسیس شوگر۔ کولڈ ڈرنکس، بیکری آئٹمز، مٹھائی اور میٹھی چائے، یہ سب چیزیں باڈی میں فیٹ سٹوریج کو بڑھاتی ہیں۔ اگر آپ سچ میں پیٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو میٹھی چائے کم کریں، کولڈ ڈرنکس کو ایوائڈ کریں اور بیکری آئٹمز کم کریں۔ صرف اتنی سی چینج سے بیلی فیٹ کم ہونا شروع ہو سکتا ہے اور آپ اس کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے فائبر والی غذا کھائیں۔ فائبر پیٹ کو دیر تک بھرا ہوا محسوس کراتا ہے اور ڈائجیشن کو بھی بیٹر بناتا ہے۔ فائبر کے سورسز ہیں سبزیاں، پھل، اوٹس اور ہول گرینز۔ جب آپ فائبر زیادہ کھاتے ہیں تو اوور ایٹنگ کم ہوتی ہے اور بیلی فیٹ کنٹرول میں رہتا ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے اسٹرینتھ ایکسرسائزز کریں۔ 50 کے بعد صرف ڈائٹنگ سے کام نہیں چلتا، باڈی کو مسل اسٹرینتھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ سمپل ایکسرسائزز جیسے چیئر اسکواٹس، لائٹ ڈمبل ایکسرسائزز، وال پش اپس، یہ ایکسرسائزز مسلز کو اسٹرانگ کرتی ہیں اور فیٹ برن کو فاسٹ کرتی ہیں۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے پانی زیادہ پئیں۔ اکثر لوگ پانی کم پیتے ہیں۔ پانی میٹابولزم کو امپروو کرتا ہے، باڈی سے ٹاکسنز نکالتا ہے، ان نیسیسری ہنگر کو کم کرتا ہے۔ روز 7 سے 8 گلاس پانی ضرور پئیں۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے نیند پوری کریں۔ اگر آپ کم سوتے ہیں تو باڈی میں سٹریس ہارمون بڑھ جاتا ہے اور اس سے بھوک زیادہ لگتی ہے، سویٹ فوڈ کی کریونگز ہوتی ہیں، بیلی فیٹ بڑھتا ہے۔ اس لیے روز 7-8 گھنٹے کی نیند لینا بہت ضروری ہے۔ ایک ضروری بات جو بہت سے لوگ نہیں جانتے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پیٹ کی ایکسرسائز سے پیٹ کم ہو جائے گا، لیکن اصل میں سپورٹ فیٹ لاس پاسبل نہیں ہوتا۔ جب آپ ہیلتھی ڈائٹ اور ایکسرسائز کرتے ہیں تو پوری باڈی کا فیٹ کم ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے پیٹ بھی فلیٹ ہونے لگتا ہے۔ یہاں پر میں موٹیویشن کے لیے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ 50 سال کے ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہیلدی اور فٹ رہنا مشکل ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ 60 اور 70 کے بعد بھی اپنی باڈی کو فٹ بنا لیتے ہیں۔ بس ضرورت ہے کنسسٹنسی کی، ہیلدی ہیبٹس کی اور تھوڑے سے پیشنس کی۔ یاد رکھیں سلو پروگریس بھی پروگریس ہی ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ 50 کے بعد پیٹ کی چربی کم کرنا ناممکن نہیں ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی باڈی کے چینجز کو سمجھیں اور اپنی لائف سٹائل میں چھوٹی چھوٹی لیکن امپورٹنٹ تبدیلیاں لے کر آئیں۔ یاد رکھیے اس عمر میں کریش ڈائٹنگ یا بھوکا رہنا بالکل صحیح طریقہ نہیں ہوتا۔ اس سے باڈی ویک ہو جاتی ہے اور ہیلتھ پرابلمز بھی بڑھ سکتی ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیلنس ڈائٹ لیں، روزانہ تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹی کریں، پانی زیادہ پئیں اور اپنی نیند پوری کریں۔ جب آپ ان سمپل ہیبٹس کو اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنا لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ باڈی کا میٹابولزم امپروو ہوتا ہے اور پیٹ کی ضدی چربی بھی کم ہونے لگتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ریزلٹس ایک دن میں نہیں ملتے، لیکن اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ ہیلتھ روٹین فالو کرتے رہیں گے تو کچھ ہی ہفتوں میں آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی انرجی انکریز ہو رہی ہے، باڈی ہلکی اور لائٹ محسوس ہونا شروع ہوتی ہے اور پیٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔
بہت سے لوگ 50 سال کے بعد سوچ لیتے ہیں کہ اب فٹ رہنا مشکل ہے، لیکن اصل میں یہ عمر اپنی ہیلتھ پر سب سے زیادہ دھیان دینے کی ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی ڈائٹ اور روٹین ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنا وزن کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ ڈائبٹیز، ہارٹ ڈیزیز اور جوائنٹ پرابلمز جیسی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔